باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، صبر اور یقین۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو صرف قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کیجیے، کم پہن لیجیے، سستا پہن لیجیے، سادہ کھائیے لیکن حلال کھائیے، کم میں نہیں حرام میں شرم کیجیے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے پر مرے ہوئوں کے نام پر دیکے دے دیتے ہیں۔ جو لوگ خدا کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن خلق خدا کی مدد نہیں کرتے، وہ خدا پرست نہیں بلکہ مطلب پرست ہیں۔ شریعت کی پابندی ہے، ورنہ یہ امیر لوگ اپنے حصے کی نمازیں بھی غریب کو اجرت میں دے کر پڑھواتے۔ صبر کا گھونٹ دوسرے کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ آج کی اچھی بات، دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جو دوسروں کو سکون دینے والا ہو کبھی بھی وہ بے سکون نہیں رہتا۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن کے لیے بدترین دشمن اس کی بری زوجہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا شادی کیجیے لیکن طلاق نہ دیجیے، کیونکہ طلاق واقع ہونے سے عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندوں پر جبر نہ کیا کرو، کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی آزمائش ایسی نہیں جس کے لیے خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی نعمت نہ ہو جو آزمائش کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اچھی گفتگو سے مال میں اضافہ، رزق میں ترقی، خاندان میں محبت، عمر دراز اور جنت میں جانے کا استحقاق ملتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے اور نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنی روح کو تلاش کرو، اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا ہے، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔
غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ جہاں دماغ کو صرف ایک حدیں نظر آتی ہیں وہاں محبت بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے دنیا کو چاہا اسے دنیا ملی، جس نے عقبہ کو چاہا اسے عقبہ ملی، اور جس نے مولا کو چاہا اسے سب کچھ مل گیا، وہ مالک کل ہو گیا۔ اصل درویش تو یہ ہے، درویش وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کانوں کو بند رکھے، یعنی بری بات نہ سنے، نہ کہے اور نہ ہی دیکھے۔ میں مر جائے تو عشق پختہ ہو جاتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ عربی کہاوت۔ خود کو بدلو، قسمت خود بخود بدلے گی۔ پرتگالی کہاوت۔ جس مرد کی جرابیں پھٹی ہوں یا بٹن ٹوٹا ہو تو اس کو دو کاموں میں سے ایک کام فوراً کر لینا چاہیے، یا شادی کر لے یا طلاق دے دے۔ اٹلی کہاوت۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ کچھ لوگ ڈرائیور کی طرح ہوتے ہیں، بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جتنی عزت مرے ہوئے لوگوں کی جاتی ہے، اس سے آدھی عزت بھی اگر زندوں کی جاتی تو یہ دنیا جنت ہوتی۔ والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دیں گے۔ لوگ چہرہ اور مال دیکھتے ہیں، میرا اللہ دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ جب دل کو لگتی ہے نا تبھی تو دل اللہ سے لگتا ہے۔ یا اللہ میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستے بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہی رب غفور اور رحیم ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں جتنا شفاف وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ خود کو سمجھنا دانش مندی کی سب سے پہلی صفت ہے۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ کے وعدے تو سچے ہیں۔ سنہری جالیوں، سبز گنبد، آنکھوں میں آنسو، لب پر درود پاک، کاش ایسا پل نصیب ہو جائے، آمین۔ اے اللہ پاک، حجر اسود کا بوسہ ہمیں بھی نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمیں ہر اس عمل کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہر اس عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو ناراض ہو جائے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ جس دن حساب قائم ہو اس دن مجھ سے آسان حساب لینا اور میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا، آمین ثم آمین۔ یا اللہ جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی رہ گئی اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔
ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. آمین ثم آمین. تھینک یو فار